ہم جب اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیں اور پھر ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو، پھر اس کے بعد ہم وہی طریقے اپنائیں جس پہ ہم پہلے تھے اور ویسے ہی چلیں اور اس کو سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوا اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ تو دقیانوسی باتیں. تو ہم نے کیا پڑھا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے فائدہ بتایا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے. ابھی وہ یدنینا میں ادنا کا لفظ آیا نا، وہ بھی یہی چیز ہے جو یہاں پہ ادنا لفظ ہے. یہ زیادہ اس کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ اذیت نہ دی جائے. یعنی آپ کی پہچان ہو جائے گی. اس طرح ہم کہیں گے یہ تو سب پہن کے تمہاری پہچان کیسے ہوگی؟ اگر ہم نے گھونگھٹ بھی نکال لیا یا چہرے کو بھی چھپا لیا تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ یہی پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بندی کا نام پہچانے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. نہیں، پہچان کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں، یہ خاندانی باکردار عورتیں، یہ ایسی ویسی کوئی عورت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں کوئی چھیڑ خانی کروں، کوئی بات کروں، کوئی آگے اپروچ کرنے کی کوشش کروں تو یہ مجھے انٹرٹین کرے گی. یہ میسج ہے جو آپ کا سکارف، عبایا، آپ کا پراپر جو آپ کا حجاب ہے، یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب کوئی عورت صحیح اپنے حجاب اور اس کے اندر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مرد خود بخود راستہ چھوڑ دیتے ہیں، خود بخود عزت دینے لگتے ہیں، خود بخود آگے ہو کے بات نہیں کرتے. اور آپ بال کھول کے چلے جائیں، میک اپ کر کے چلے جائیں اور رنگ برنگے پیارے کپڑے پہن کے چلے جائیں، خود بخود آدمی اپروچ کریں گے. بہت سارے لوگوں کو آپ کو سلام کرنا یاد آ جائے گا اور آپ سے بہت ساری باتیں کرنی یاد آ جائیں گی، آپ کا حال احوال پوچھنا یاد آ جائے گا. ایک بھی مجھے بندہ دکھائیں جو کہ کوئی صحیح پراپر حجاب اور اس کے والی، اور حجاب سے میرا سارا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں حجاب ہے وہ والا حجاب نہیں کہہ رہی جو کہ ہم چھوٹی سی دوپٹیا سر پہ لے کے اور سینہ پیرا پورا کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد کیٹ واک کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں ہمیں بڑی حجاب میں اور میک اپ بھی ہم نے فل کیا ہوا. یہ حجاب نہیں کہہ رہی. جو اسلام میں حجاب ہے وہ اس کے اندر کوئی عورت ہو تو کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی بات کرے، ایون سلام بھی نہیں کرتے، دبک جاتے. تو یہ ایک میسج ہوتا ہے جو آپ کا حال حلیہ دوسروں کو دے رہا ہے، مردوں کو دے رہا ہے. کیا ایک عورت نہیں یہ چاہتی کہ اس کا میسج یہ دوسروں کو پہنچے، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ دوسرے اس کی طرف مائل ہوں، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہاں مجھے دیکھیں اور میں دیکھو آج کتنی حسین لگ رہی ہوں، آدمیوں کو بھی پتہ چلے. نہیں، واقعی بعض عورتوں کا یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھا جائے. آج میں سب سے بڑھ کے ہوں اس مجلس میں، لوگ دیکھیں. تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مائل کرنے والی ہیں اور مائل ہونے والی ہیں، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، یعنی ان کو بھی آدمی اچھے لگتے ہیں، وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، وہ بڑا ہینڈسم ہے، وہ بڑا ینگ ہے، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور وہ مائل کرنے والی ہیں، وہ ایسے حال ہولیے اسی لیے اپناتی ہیں کہ آدمی دیکھے مجھے. سو واٹ، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے کسی سے شادی کرنی ہے، لیکن بس میں اچھی لگنا چاہتی ہوں، لوگ دیکھیں میں اچھی لگ رہی ہوں. جو یہ اس طرح سے اٹریکٹ کرنے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. سو واٹ آر یو گیونگ اپ؟ جنت آپ گیو اپ کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دس، کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے مجھے لوگ دیکھیں اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں اور میری کیا ہی بات ہے اور میں بال لہراؤں اور میرے ساتھ حسین نہ کوئی لگے، صرف اتنی سی دیر کے اس مزے کے لیے کہ مجھے مزہ آئے اور مجھ سے بڑھ کے نہ کوئی ہو اور میں اس محفل کی جان ہوں. یہ صرف کرنے کے لیے جنت چھوڑ دینا، جنت کا سودا کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. کیوں نہیں ہوں گی زیادہ؟ اگر صرف اس کا ہی سوال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ آیت رکھ دے کہ جب میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا جلباب کا تو تم نے کیوں نہیں پہنا، جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنی زینت نہ ظاہر کرنا تو تم نے کیوں کی، تو اس کا ہی ہم کیا جواب دیں گے؟ تو پھر تو زیادہ کثرت سے ہوں گی عورتیں جہنم میں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی عورتیں جو ہے نا جب اپنے مقام سے ہٹتی ہیں نا، جب وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے. جب عورت اس طرح سے نکلتی ہے تو آدمیوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں تو پوچھو بھی نہ،
ان کا تو پوچھو بھی نہ کہ وہ کیسے ہیں. نمبر 1 جو جماعت سے نکل جائے یعنی امام کی فرما برداری سے اپنے امیر کی. نمبر 2 جو غلام مالک سے بھاگ جائے. نمبر 3 وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے اسے دنیا کی تفکرات سے بھی آزاد کر دی. یعنی مثلاً کہیں جاب کرنے کہیں گیا ہوا ہے, دوسری اسٹیٹ میں گیا ہوا ہے, کہیں اور کنٹری میں گیا ہوا ہے, یا چلو صبح کو جاتا ہے وہ تو رات کو آتا ہے, اور اس کو پیسے اچھے کھلے دیے ہیں, اس کے بعد وہ تبرج کرے, یعنی اب اپنی زیب و زینت ظاہر کر رہی ہے, وہ باہر گھوم رہی ہے زیب و زینت کر کے. تو ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو بھی نہ. اللہ اکبر. تو اب ان ساری باتوں کے بعد اسی طرح بہت ساری احادیث, یہ تو یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیات تو قرآن کے اندر جو ہیں, اس کے علاوہ بے شمار احادیث ایسی ہیں, کوئی کتنی ہوں گی اب میرے سامنے نہیں ہے نمبر, لیکن بے شمار ایسی احادیث ہیں جس کے اندر یہ پردے کا حکم ہے. پردے کا حکم ہے, اس کے وہ ان احادیث کو ہم دیکھیں, ان کو پڑھیں. 70 سے زائد احادیث ہیں جن میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں. 70 سے زائد. اب ان کے مقابلے میں کسی آپ ایسے اسکالر کا سننا شروع کر دیں جو کہے کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے, اس کا مطلب تو یہ. بات صحیح ہے کہ ہاں اس وقت منافقین جو تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ جو لونڈیاں وغیرہ ہوتی تھیں وہ تو پردہ نہیں کرتی تھیں, تو مومن عورتوں کو, آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا آپ پردہ کریں, آپ اس طرح سے جلباب لے کر باہر نکلیں. اب کیا ہوتا تھا, پہچان لی جاتی تھی کہ اچھا یہ عورت ہے جو کہ یعنی آزاد خاندانی عزت والی ہے, تو ان کو اب پھر کوئی نہ چھیڑے. اور دوسری ہوتی تھیں جو لونڈیاں وغیرہ ہوتی تھیں, ظاہر انہوں نے کام وام کرنے ہیں, وہ تو اب چادریں لٹکا کے گھوم نہیں سکتی, تو وہ پھر ایسے ہی پھرتی تھی. تو جو ایسے لوگ ہوتے تھے منافق قسم کے, وہ گزرنے والی عورتوں پہ آوازیں کستے تھے, ان کے پیچھے جاتے تھے, ان کو ہوٹنگ کرتے تھے, اس طرح سے ان کے لیے کرتے تھے. تو اب یعنی ان کو یہ ایک میسج ہو گیا کہ یہ جلباب والی عورت کا ایک میسج ہے کہ مجھے نہ چھیڑنا, میں خاندانی عورت ہوں. اور آج تک بھی واقعی ایسا ہی ہے کہ جو جلباب میں ہو پھر یہ ہے کہ مجھے نہ چھیڑنا, میں ایسی ویسی کوئی عورت نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ اتنی بات تو صحیح ہے, مگر اس کے بعد جو یہ کہہ دینا نہیں جی اسی زمانے کے لیے تھا, آج کے لیے ہے ہی نہیں, تو پھر یہ آیت یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ کسی تفسیر میں یہ دکھا دیں کہ یہ لکھا ہو کہ یہ آیت منسوخ ہے, یہ آیت ہے ہی نہیں. یہاں کوئی مولوی نے یہ خود ہی بنا لی ہیں جی, ایجاد کر لی ہیں انہوں نے یہ چیزیں. جتنا زیادہ عورت پردے میں ہو اتنی ہی زیادہ اس کی پروٹیکشن ہے, اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اچھا. یہ ایک ایسا یعنی ٹیسٹ ہے عورت کا جس میں, کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھی ہے چیز کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں بنوں, سنوروں, زینت کروں, یہ اس کی نیچر, اور اسے منع بھی نہیں کیا گیا. آپ کریں ضرور, بلکہ کرنا اچھی بات, بعض جگہوں پہ تو ثواب کے کام ہے جس وقت شوہروں کے لیے کیا جائے, مگر اس کے علاوہ جگہوں پہ کرنا یہ ایک عورت کے لیے امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے. اور یہیں پہ ہماری خدا خوفی پتہ چل جاتی کہ کتنا خوف خدا ہمارے اندر ہے, کتنا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, کتنا واقعی اللہ کے آگے جواب دینے کی ہمیں فکر ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے, کسی لوگوں کا نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی چوائس رہ جاتی ہے؟ جیسے پہلے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو مومنوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اب آگے سے اب اس کے اندر وہ بتائیں گے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ اب ان کے پاس چوائس نہیں ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں بات. اس کے بعد یہ بھی بتائیں نا کہ یہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی چوائس رہ جائے گی کہ ہم فیصلے کریں اس بارے میں؟ کیا ہم یعنی جو آیت ہماری پیچھے گزری ہے, آیت نمبر 36, وہاں پہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے مان لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ بات, اور ہم نے سمینا و اطانا کر دیا کہ نہیں کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار ہو. تو اب میرے اور آپ کے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں. اب کوئی چاہے پوچھے تمہیں کون یہاں پہ دیکھتا ہے, اس کنٹری میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے, اس میں کون سے ایسے منافق ہیں جو تمہیں ہوٹنگ کر رہے ہیں, ہے یا نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تو I don't have any choice, مجھے چوائس دی ہی نہیں گئی, مجھے یہ نہیں کہا گیا اس کے بعد آپ خود بھی سوچ لینا جب اللہ کا حکم آ جائے. اب اس میں آگے سے
بجائے اس کے کہ اس کو سمینا واتانا کرنا، یہ کہہ دینا پردہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہماری خواہشات کا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس اس طرح سواری پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ اتر جاتے ہیں. تو جو امہات المومنین تھی نا، آپ نے پڑھا ہے وہ سورہ نور میں، ہودج میں بیٹھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوئی ایسے ہی گھوم نہیں رہی تھی. وہ اب آج اگر آپ کی گاڑیاں ہیں جن میں آپ بیٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ہودج ہوتے تھے. وہ باقاعدہ جیسے ڈولی ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ کیمل کے اوپر اونٹ پہ رکھی جاتی تھی، اس کے اندر وہ بیٹھی ہوتی تھی. جبھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا نا کہ یہ ہیں بھی اندر یا نہیں ہے، تو وہ اٹھا کے لے گئے، انہوں نے اوپر رکھ دیا اور وہ چل پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا تھا نا پوری سٹوری. اس میں بھی آیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں وہ حضرت صفوان نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا، حجاب کی آیات اترنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں دیکھا تھا، اب وہ اس لیے پہچان گئے کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا تھا تو ان کو پتا تھا یہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا، پر انہوں نے فوراً اٹھ کے اپنا حجاب وغیرہ صحیح کیا. اب یہ آیات کو پھر ایسے بتا دینا کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کے اندر تو کچھ اور ہی مطلب بنا کے پیش کرتے ہیں نا. یہ اللہ کے قرآن کو بدلنا ہے کہ اس کے مانے کر لینا. جو مانے صحابہ نے کیے، جو مانے آپ کے ائمہ کرام نے کیے، ان ساروں سے ہٹ کے اب آج کا کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ معنی بنا لیتا ہے. کچھ ماڈرن قسم کے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سارے کٹھے بیٹھو اور اکٹھے اٹھو اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ کہاں سے ہے بتائیں؟ کون کہتا ہے جی کہ پردہ ہے؟ کوئی بھی پردہ نہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو کم از کم یہ سوچیں کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں. یہ آیات سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یہ آیات دنیا میں ہر جگہ کے لیے ہیں. یہ جہاں پہ بھی دنیا میں آپ رہیں گے وہاں پہ انہی آیات کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ قرآن ہر جگہ کے لیے بھی ہے. تو اس کے بعد پھر تعویلیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اس کی مانے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کو سمینا واتانا کہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو. کہتے ہیں اس ایک آیت پہ ہم اگر ہمارا امتحان ہو گیا آخرت میں، تو اور تو کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی. یہیں پہ آ کے فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ ہر دن اور رات جتنی نظریں ہمارے اوپر اٹھیں گی ان سب کا ہمیں حساب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اب اس کے بعد یہ جو حکم دیا ہوا ہے اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حکم تو دے دیا گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ نے دیکھو اور تو تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری پروٹیکشن کے لیے، تمہاری سیفٹی کے لیے یہ حکم نازل فرمایا ہے. وہ کتنا رحم فرمانے والا ہے. اور جو گزر چکا، جو عورتیں اس سے پہلے جب یہ حکم نہیں پتا تھا وہ بے پرد پھرتی رہی، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ قبول کرے ہم سب سے یہ سیکھنا اور ہمارے عمل میں لے آئے ان آیات کو.